اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ میں محترم جناب سلمان بٹ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جو صدر ہے ام القریٰ کے، کہ یہ ماشاء اللہ جو انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے، یہ ایک اسلامی نظام کا جو ہے انقلاب کے لیے اپنی فوج تیار کر رہے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں ان کے پاس دنیا کی وہ طاقت ہے جس سے اسلام ظاہر ہوا اور اسلام آج تک زندہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ آج ایک بات ایسی سٹارٹ کی جائے کہ جو مسلمانوں کا بنیادی کام ہے، وہ ہے کریکٹر۔ جب تک ہم اپنا کریکٹر اس کو کنسٹرونگ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کتنے لوگ جو سکول کی ایجوکیشن کرتے ہیں، کالج کی ایجوکیشن کرتے ہیں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، تو وہ لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر جا کر کے نوکریوں پہ لگتے ہیں، لیکن ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم نے بڑا سوچا کہ ہمارے ملک کے یہ جو بچے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، کیونکہ ہم نے دنیا کو فتح کرنا۔ تو اس کی ہم نے انکوائری کی، پتہ چلا کہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی قوم کے بچے ہیں، وہ ایک جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے۔ تو جب اس وقت کی میں بات کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا، اس وقت صرف ایک بات سے ہی مسلمان پہچانے جاتے تھے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس نے جس سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے اوپر پورا پہنچا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم وہ مسلمان جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے، ہمارا کریکٹر اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کا ام القرآن جو ہے ان کے 6 کیمپسز کھل گئے ہیں اور یہ ایک انقلاب کی طرف رواں دواں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس انقلاب کو اسی طرح سے لے کر کے آگے جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے بٹ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ ایک سلیبس بنا ہوا ہے، ہر ایک بورڈ بنا ہوا ہے کہ جی میٹرک بورڈ ہے، یہ ہمارا کیمبرج بورڈ ہے، یہ ہمارا آغا خان بورڈ ہے، یہ ہمارا ضیاء الدین بورڈ ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلامک بورڈ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہمارا ملک اسلام یعنی پاکستان میں مور دین 95% مسلمان ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم آپ سے مل کر کے اپنا ایک بورڈ بناتے ہیں اور ایک کریکولم کرتے ہیں کہ یہ جو مدرسے ہیں سب سے بہترین کام جو ہے دنیا میں اسلام کی خدمت کا کر رہے ہیں اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مل کر کے اس کو ایسی ترتیب دیں کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوں وہ نمبر 1 پرائرٹی ہوں۔ میری تو خواہش یہی ہے کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوں وہ آگے جا کر کے ڈاکٹر بنے، تو وہ اسلامی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرچی والا ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ پیشنٹ کی نبض کو دیکھے تو اس کے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور کہے کہ اللہ شفا تو آپ ہی نے دینی ہے، میں تو دنیا کا کام کر رہا ہوں۔ ہم یہاں انجینئر پیدا کریں، اسلامک انجینئر پیدا کریں کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے اس بلڈنگ میں سریے کی کمی کرنی، مجھے اپنا پروفٹ دیکھنا، اسے یہ دیکھنا ہے کہ میں دنیا کے اس معیار کو جس میں اسلام پہچانا جاتا ہے، اسلام کو اس طرح سے ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے جو لوگ ہمارے ہیں ان کی انہی چیزوں کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ اور میں بٹ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان ہمارے طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کے پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ جو کام ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم دینا، قرآن مجید پڑھنا اور اس کی تعلیم دینا سب سے افضل کام ہے۔ میں بٹ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔